حضرت سید تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ ڈیرہ غازی خان میں تشریف لائے. جس بندے نے بلایا دباؤ ڈالا کہ یار تو اتنے بڑے آدمی کو انگریز مخالفت حکومت مخالف, ہم بھی جیل میں جائیں گے تو بھی جائے گا. کسی اور مولوی کو نہیں بلا سکتا تھا, شاہ جی کو بلا لیا. اب وہ بندہ چھپ گیا. شاہ جی جب گئے میزبان کے بعد بندہ گھر ہی نہیں, وعدہ کیا جو وفا ہو. حضرت گئے, پوچھا کہ بھئی وہ تو بیچارہ ڈر کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے گھر سے کل پرسوں سے, اس لیے جلسہ بھی کلسر ہے. حضرت اچھا میرے نانا دا قرآن اگر مسلمان نہیں سنتے میں ہندو نہ سناواں گا. واہ. شاہ جی کہاں چلے گئے؟ مندر میں. جب مندر میں گئے تو مندر کے مالک کو پتا چلا, متولی کو, کہ بھئی یہ سید تعالی شاہ بخاری کا بعد مسلمان نہیں سن رہے, قرآن نہیں سن رہے, تو وہ ہندو کے مندر میں آ گئے. تو ہندو وہ بھی آئے اور سارے ہندو اکٹھے ہو گئے. تو شاہ جی نے قرآن سنایا. جب آپ نے قرآن سنا کر تلاوت کر کے بس کی, کہا شاہ جی قرآن تو سنا سرائکی میں قرآن تو سنا چھوڑے ہوئے ہوں کل میں تو پڑھا چھوڑو. ہم مسجد ہے وہ مندر, آج آپ ڈیرہ میں ہیں ہم دکھائیں گے. وہ مندر مسجد ہے. کون کہتا ہے کہ ہم محسن ہیں قرآن کے؟ قرآن ہمارا محسن ہے. اللہ نے پڑھا, جبریل نے سنا, جبریل نے پڑھا, محمد کریم نے سنا, محمد کریم نے پڑھا, اصحاب کرام نے سنا, اصحاب کرام نے پڑھا, تابعین نے سنا. چلتے چلتے حضرت مدنی, حضرت نانوتوی, حضرت سید شیخ, حضرت شیخ الہند اور خواجہ معین الچشتی اجمیری, یہ بزرگان دین, حضرت لاہوری, یہ سارے کون ہیں؟ یہ قرآن والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ قرآن والے ہیں. کسی کو اگر ولایت ملی ہے تو کس سے ملی ہے؟ قرآن سے. شہادت ملی ہے تو قرآن سے, صداقت ملی ہے تو قرآن سے, نبوت ملی ہے تو کس سے؟ قرآن سے. خود دیکھ لو, قرآن کے آنے سے پہلے آپ کیا ہیں؟ محمد بن عبداللہ, اور قرآن جب اترتا ہے آپ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے اترنے سے پہلے ابو بکر ابن قحافہ ہے, عمر ابن خطاب ہے, عثمان ابن عفان ہے, علی ابن ابی طالب ہے. لیکن جب قرآن اترا ہے تو یہ ابو بکر صدیق ہے, صدیق اکبر. قرآن ماننے کے بعد یہ فاروق اعظم ہے, یہ عثمان ذوالنورین ہے, یہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے, ازواج مطہرات ہیں, بنات طیبات ہیں, عشرہ مبشرہ ہے, مہاجرین انصار ہیں. جس نے قرآن کو سوچا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آج کروڑوں انسان ان کے تابع ہیں, ان کی اطاعت کرنے والے ہیں. امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک. قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور قیامت کے دن بھی قرآن کام آئے گا. اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ قرآن میں ہے, وقال رسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کی دربار میں شکایت کر رہے ہیں. کون بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمیں کام نہیں آئیں گے, یا اللہ کی رحمت کام آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بجائے شکایت کریں گے تو پھر قرآن کہتا ہے, اللہ کا رسول کہے گا یا رب, میرا رب, میرے پالنے والا, ان قومی, میری امت نے, اتخذ ھذا القرآن مہجورا. حضرت جی قرآن کریم ہے کہ نہیں؟ اس قوم نے, میری امت نے قرآن سے مذاق کیا تھا. یعنی کیا بنا؟ غلاف پر غلاف, جہیز میں بچی کو دینا, عدالت میں سر پر اٹھانا, اور سامنے آنا, دو جہان دہادی بادشاہ. لیکن نماز کا ٹائم, فرصت نہیں ہے. زکوٰۃ دینی ہے, چلو جی یہ چٹی کی دینی ہے. سود حرام ہے, کھانا ہے. شراب حرام ہے, پینا ہے. گندی عادتیں, برائی, بد اخلاقی حرام ہے, زناکاری نہیں چھوڑنا. یعنی قرآن کو چومنا ہے. جو یہ کہتا ہے وہ نہیں ماننا. اللہ کے لیے جو کہتا ہے, رسول کے لیے کہتا ہے, ماں باپ کے لیے کہتا ہے. جو ماں باپ سے ہمارا رویہ آپ کے سامنے ہے. قرآن نے ہر بات بتائی. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس مہینے وہ ایک کتاب اتری ہے جو اس کے اندر ہر تر خشک ہر چیز موجود ہے. دنیا کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ساری اس میں موجود ہے. کیوں؟ یہ محمد عربی پر اترا ہے, وہ آخری رسول ہیں, یہ آخری کتاب ہے. اور قیامت کے جب دن ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے سر پر نور کا تاج ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, لوگ پوچھیں گے یہ نبی, ولی, صدیق, شہید, اوتاب, ابدال کون ہیں؟ کیا ان کا رتبہ درجہ ہے کہ ان کے سروں پر نور کا چمکتا تاج ہے
جس سے سورج بھی شرمندہ ہے، اتنی روشن۔ فرشتے کہیں گے رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ ہیں غریب جنہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی بیٹی اور بیٹے کو قرآن کا حافظ قاری بنایا تھا، وفاداری قرآن کی۔ اور جب حافظ قاری جائے گا اللہ فرمائیں گے، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، اقرا ورتقے حافظ صاحب قاری صاحب پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جتنیاں قرآن دیاں آیاتاں نے اتنیاں تیری سیڑھیاں نے مرتبے نے۔ علماء سے پوچھ لیا کرو، حفاظ سے، قرآن کی 6666 آیت ہے اور جنت کے بھی 6666 درجے ہیں، ایک ایک آیت پر درجے پر چڑھ، جہاں تو آخری آیت والناس ختم کرے گا وہاں جنت کا آخری اونچا مقام تیرا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ خود بھی قیامت کے دن قرآن کریم تلاوت کرے گا۔